ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی، بہت ساری ایمان والی بہنیں بیٹیاں دعا کا قبلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے کیا یہ دعا کا قبلہ صحیح کیا میں نے؟ کچھ لوگ دعا کے وقت میں یہ کرتے رہتے ہیں، یہ دعا کا قبلہ صحیح ہے، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی پرمپرا آپ مسجدوں میں لے آئے؟ یہ تو اسلام میں ہے نہیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں دعا کے وقت میں دعا کے قبلے کی خلاف ورزی ہی کرتے ہیں۔ عرش اللہ، جب دعا مانگو تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ گئے قاعدے سے؟ دیکھو ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا ہے نا؟ تو پھر تو ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر نکلا۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر اچھے نہ بنے، دنیا کا فقیر بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا کوئی فقیر جب بھیک مانگنے آتا ہے تو اپنا کاسے گدائی بالکل سیدھا رکھتا ہے، کشکول فقیری سیدھا رکھتا ہے، یعنی اپنا کٹورا سیدھا رکھتا ہے، یہ اٹھا کر کے بھیک مانگتا ہے۔ بڑا سمجھدار ہے فقیر، اسے معلوم ہے کہ بھیک مانگنے کے وقت میں یہ کاسے گدائی تو سیدھا ہونا چاہیے، اپنے کٹورا سیدھا رہنا چاہیے۔ اچھا آپ انصاف سے بتانا، اگر آپ کے پاس کوئی فقیر اس حال میں آئے بھیک لینے کے لیے، کٹورا الٹا کر کے آپ سے صاحب اس میں کچھ دے دو، تو آپ غصہ ہو جائیں، بڑا نالائق ہے فقیر، ہم سے بھیک لینے آیا اور کٹورا الٹا کر رکھا ہے، آپ ناراض ہو جائیں گے نا؟ تو ہمارے اور آپ کے الٹے کٹوروں سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ بڑے نالائق ہے فقیر، مانگ رہے ہیں ہم سے اور تب بھی ہماری طرف ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی دعا مانگیں تو دعا کا قبلہ درست کر کے دعا مانگیں، یعنی ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ میں نے آپ کے عمل پر تنقید کر دی کہ صاحب ایسے دعا مانگتے ہو، ایسے دعا مانگتے ہو۔ آپ کے عمل پر اگر میں نے تنقید کر دی، ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، میں اس کی تعریف کیے دیتا ہوں، بیلنس برابر ہو جائے گا۔ غلطی پر ٹوک دیا، جو کام اچھا کرتے ہیں اس کی تعریف کر دی۔ آپ ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں، اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ جب دعا پوری ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں مجھے دیکھیے گا برحمتک یا ارحم الراحمین، ایسے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں ایک طرف سے۔ ہر دعا مانگنے والا لاسٹ میں کیا کرتا ہے؟ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ عمل آپ کا بہت اچھا ہے، حدیث میں یہ مطلوب ہے، دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر مل لیا کرو، یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں۔ تعریف کر دی میں نے آپ کی، میرے کہنے سے نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھنا، میرے کہنے کی بنیاد پر نہیں، اپنے دل سے پوچھنا کہ جب پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے ایسے، تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ لاسٹ میں پہنچ رہے ہیں؟ کچھ آیا ہو تو بتا دیجیے۔ جب آپ کے ہاتھ ایسے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں کیا آیا جس سے آپ پہنچ رہے ہیں؟ پوری دعا میں ایسے کرتے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں ہے کیا جس سے آپ پہنچ رہے ہیں؟ ایسے کر کے دعا مانگی ہے، ایسے کر کے لاسٹ میں کر رہے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، آیا کچھ ہتھیلیوں میں؟ دعا کا قبلہ درست کر کے جب ایسے دعا مانگو گے تو عرش والا عرش سے تمہارے ہاتھوں میں نور بھیجے گا۔ جب ایسے فقیر بن کے دعا مانگو گے تو عرش والا عرش سے تمہارے ہاتھوں میں رحمتیں بھیجے گا، برکتیں بھیجے گا۔ اب جو کچھ آیا ہے ان ہاتھوں میں، تلووں میں مت ملنا، گھٹنوں پہ مت ملنا، ہدایت ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں اب جو کچھ آیا ہے اسے اپنے چہروں پر ملنا۔ بات سمجھ میں آئی قاعدے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے حوالے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی
4 سوال نبی کے جواب صدیق اکبر کے رزلٹ معلوم ہوا۔ اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے زیادہ حدیثیں کسی صحابی سے منقول نہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ کس سن میں ایمان لائے؟ سن 7 ہجری میں یمن سے آئے اور ایمان لے آئے۔ حدیثیں سب سے زیادہ ان سے منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ 23 سال تک رہے، ان سے اتنی حدیثیں منقول نہیں ہیں جتنی حدیثیں 3 سال نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق سے منقول ہیں۔ کیا راز ہے اس میں؟ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، نسیان کا مرض تھا، بھول جاتے تھے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حدیثیں سنوں اور یاد رکھوں، لیکن سننے کے بعد بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں مجھے یاد نہیں رہ پاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی یہ چادر اتارو اور سامنے بچھاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری اور سامنے بچھا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کچھ مانگا حضرت ابو ہریرہ کے لیے، اور عرش والے اللہ نے ابو ہریرہ کے لیے وہ تحفہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بھیج دیا، آ گیا نبی کے ہاتھوں میں۔ اور آپ علیہ السلام نے ایسے کر کے وہ تحفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ ڈال دیا۔ دکھے نہیں، یہ ہر چیز دکھتی ہے آپ کو، دکھنا ضروری نہیں ہے، ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا دو۔ انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ عرش کا تحفہ نبی کے ہاتھوں میں، ہاتھوں سے وہ تحفہ چادر پر، چادر سے وہ تحفہ دل میں داخل ہو گیا، سینے میں۔ اب ان کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا، پھر میں کبھی کچھ بھول نہ سکا۔ آپ بتائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ حدیثوں کا منقول ہونا، اس میں اللہ کی عطا، میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کمال ہے؟ اللہ کی عطا اور نبی کی دعا۔ مانگو گے اسے ہمیشہ دعا، اسے بہت کچھ آتا ہے۔ آپ کے گھروں میں رزق ہے، روزی ہے، جی ہاں ہے، رزق ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ کہو گے گیہوں کھیتی سے نکلتا ہے، زمین سے سیب کا پیڑ نکلتا ہے، اس میں سیب آ جاتے ہیں، سب کچھ زمین سے نکل رہا ہے، یہ آنکھوں کو دکھ رہا ہے۔ قرآن کا بیان کیا ہے؟ قرآن کا بیان یہ ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، جدھر تمہارا رزق ہے ہم سے کم ادھر ہی ہاتھ کر لو۔ اگر میں یہاں سے ایک سیب آپ کو کہوں، یہ سیب آپ کے لیے میں پھینک رہا ہوں، کیچ کرنا، میں ڈالوں، تو آپ ایسے کر کے کیچ کریں گے، ایسے کر کے کیچ کریں گے، ایسے کرتے ہوئے کیچ کریں گے۔ اس کو پکڑنے کی جو بھی آپ کی ترتیب ہوگی کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ آئے، ہے نا؟ تو ہمارا اور آپ کا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جدھر رزق ہے کم سے کم ادھر ہی ہاتھ کر دو، اللہ وہ رزق اتار دیں گے، اس کی برکتیں آ جائیں گی، ان کی رحمتیں آ جائیں گی، ان کا نور آ جائے گا۔ جو آئے اسے چہرے پر پوچھو۔ اب ہاتھوں میں نہ کریم ہے، نہ تیل، نہ پاؤڈر، زبردستی لاس میں رگڑائی کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ پہلے ایسے کرو تاکہ رحمتیں آئیں عرش سے، ایسے کرو تاکہ اوپر سے برکتیں آئیں، ایسے کرو تاکہ اوپر سے نور آئے، پھر جو آیا ہے اسے پوچھو، وہ اچھا بھی لگے گا۔ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہمیں کیوں بتایا گیا کہ دعا کے فارغ ہونے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہروں پر مل لیا کرو۔ اب دعا ایسے کریں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔ یہ سبق آپ تک محدود رہے گا یا اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں پہنچا سکو یہ طریقہ یہ ادب پہنچا دینا کہ وہ جامعہ ابوبکر صدیق جس کے بانی ہمارے قاری صوفی محمد اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ایک سالانہ کلاس لگائی تھی ہماری، پورے سال میں تو مدرسے میں گئے نہیں،
ہمیں دین سکھانے کے لیے قاری صاحب نے کلاس لگائی. ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ شکریہ ادا کرنا. اگر یہ جلسہ نہ منعقد کرتے تو اس سے پہلے جن علماء نے آپ کو سبق دیا وہ آپ کو سننے کو ملتا اور یہ والا سبق سننے کو ملتا. ذہن یہ بنا لو کہ جب کبھی جلسے میں جائیں گے تو اس نیت سے جائیں گے کہ وہ ہمارے لیے درسگاہ ہے, وہ کلاس روم ہے ہماری. یقین جاننا بھاگ دوڑ, اٹھل پتھل, بات چیت, یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائے. ہم جلسوں میں آتے ہیں تفریح کے لیے, میلہ سمجھ کے آتے ہیں, چلو تھوڑا وقت پاس ہو جائے گا. تبھی جلسوں سے کوئی سدھر نہیں رہا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, آج کل جلسوں سے کوئی سدھار نہیں پیدا ہو رہا, کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. جلسوں سے پہلے کتنا بگاڑ تھا, جلسے میں شریک ہونے کے بعد بھی اتنا ہی بگاڑ ہے. تو پھر سدھار کہاں ہوا؟ سدھار ایسے ہوگا جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جلسہ گاہ میں جاؤ کس نیت سے؟ کلاس روم میں جا رہے ہیں. اور قاری صاحب نے کتنے استاذ بلائے؟ 2 3 4, یہ ان کی مرضی ہے کہ آج کی اس کلاس کے اتنے استاذ. ہر استاذ اپنا سبق دے گا. مقرر کو مقرر مت سمجھو, اپنا استاذ مانو کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں, ہمارے استاذ یہ ہمیں جو سکھائیں گے وہ ہم سیکھ لیں گے. بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. تو یہ دعا کا ایک ادب یاد ہو گیا. بس 1 منٹ اور لیں گے آپ کا. دعا کا فرض یاد کر لیجیے, پھر دعا یاد کرا رہے ہیں. دعا کرائیں گے. دعا کا فرض آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. فرض نہیں تو کچھ بھی نہیں. دعا کا ایک فرض ہے کہ اس یقین سے دعا مانگنا, اس یقین سے کہ ہمارے اللہ ہماری یہ دعا ضرور قبول کریں گے. اگر اس میں شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں قبول کریں گے یا نہیں, تو فرض ادا نہیں ہوا. جو فرض ادا نہیں ہوتا وہ سارے ادب بیکار, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اصل ہے فرض تو قائم ہو, فرض کی ادائیگی سے عمل وجود میں آتا ہے. تو آج میں نے آپ کو ایک فرض بتایا دعا کا, اس یقین سے دعا مانگو کہ ہمارے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے. یہ فرض ہے, فرض, اس کو ہلکے میں مت لینا. اگر اس میں شک پیدا ہو گیا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا کے. کتنے؟ 300 سے زیادہ. میرے پاس کتاب ہے. 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا کے. اور عقل کہتی کہ ہاں سب سے زیادہ ادب اسی کے ہونے چاہیے, کیونکہ الدعاء مخ العبادہ, تمام عبادات کا مغز دعا ہے. جب تمام عبادات کا مغز دعا ہے تو سب سے زیادہ آداب اسی کے ہونے چاہیے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا خلاصہ دعا. تو دعا میں تو اور زیادہ آداب ہونے چاہیے اور ہیں, اور ہم اسی کو نہیں سمجھتے. تو میں نے آپ کو زیادہ سبق نہیں دے دیا جو آپ یاد نہ کر سکیں. کر لیں گے. اتنا دیا ہے سبق میں نے آپ کو جسے آپ نے یاد کر لیا. یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے کہ اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہو. گھر جانا دعا ایسے مانگو, سب بچوں کو سکھا دو, بیوی کو سکھا دو, پڑوسیوں کو سکھا دو. اس بستی میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کے ہر نمازی کو دعا کا یہ ادب سکھا دو. اور ایک فرض بتا دو, صاحب ہم یہ سیکھ کرتے آئے ہیں.